السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور یہ بہت اچھا پیغام ہے۔ یعنی جتنا اچھا اس کو سمجھے اس سے کئی گنا اچھا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے ہے، معاشرے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس اچھے پیغام کو میں یہ خواہش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہم سب تک پہنچ جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیغام یہ ہے، آسان الفاظ میں بیان کروں گا، میں کسی قسم کا مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا جس سے جو ہے وہ کوئی بندہ سمجھ نہ سکے اور اس کو فائدہ نہ ہو سکے۔ تو میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مختصر ہے مگر بہت جامع حدیث مبارکہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اگر انسان بھلائی چاہتا ہے، اگر انسان خیر خواہی چاہتا ہے، تو وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ایام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ رکھو۔ یہ حضور کا پیغام ہے، بہت بڑا بہت خوبصورت پیغام ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے کسی مسلمان کے ساتھ نفرت نہ کرے، اس کے ساتھ دشمنی نہ کرے، اس کے ساتھ بغض نہ کرے۔ یہ سب سے اہم اور بڑا ضروری پیغام ہے۔ تو دیکھیں، جب ہماری نفرت ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، جب ہمارا بغض ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یعنی جب بغض ختم ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں کیا آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جب بغض ختم ہوگا تو ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے محبت ہوگی۔ اب بغض کو نکالیں اپنے اندر سے، حسد کو نکالیں اپنے اندر سے، آپ نفرت کو اپنے اندر سے نکالیں۔ تو نفرت کو جب نکالیں گے، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جب بغض کریں گے، نفرت کریں گے، تو اس کا کیا نقصان ہے بھائی؟ جب کسی سے نفرت کریں گے، دشمنی کریں گے، اس کا کیا نقصان ہے؟ سارا نقصان تو ہمارے پاس ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ خواہ بخواہ ہم جو ہے وہ اپنی جو نیکیاں ہیں اس میں جو ہے وہ کمی کرتے ہیں، اپنی برائیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جو نور کے ممبروں پر جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ اتنے اللہ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کس آدمی کو ملتا ہے جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں کے اوپر اس کو بٹھا دے گا۔ تو آپس میں محبت کریں گے تو دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے، فائدہ نہ ہو تو یقیناً یہ بتانے والی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور قیامت والے دن بھی فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و آطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تو ہم نے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک ناقص رہے گا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں ہمارا معاشرہ آج کتنا مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کے ساتھ بغض رکھنا، نفرت رکھنا، اپنے بھائی کے ساتھ نفرت رکھنا، بغض رکھنا۔ ہم جو کس معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ معاشرہ حضور کی حدیث کیا درس دیتی ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ ہمارا عمل حضور کی حدیث کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ سنیں، لوگوں کو سنیں، لوگوں کی باتیں سنیں۔ وہ جب بھی بات کرے گا اپنے بھائی کی برائی بیان کرے گا، جب بھی وہ بات کرے گا اپنے بھائی کی نفرت کی بات کرے گا، اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی کی بات کرے گا۔ تو لہٰذا
ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے، ہمارے جو اندر بغض ہے، جو نفرت ہے ہمارے اندر اپنے بھائی کے لیے، سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے۔ اور پھر جب نفرت کو نکالیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا اپنے بھائی کے لیے۔ تو یہ سب سے پہلا جو پیغام ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے بغض رکھنا، ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ حسد کریں گے، اس کو کیوں مل گیا ہے، اس کو کیوں ملا ہے، اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے۔ ہم رات بھی سوچیں، دن بھی سوچیں کہ یار اس کو اتنی بڑی نعمت کیوں ملی ہے، کیسے ملی ہے۔ اب ہم سوچتے رہیں اور پھر دل میں حسد کریں کہ اس کو اتنا بڑا مال کیوں ملا ہے، پھر ہم کوشش کریں کہ اس کا مال ختم ہو جائے، پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، سازشیں کرتے رہیں، اور پھر دل ہی دل میں جلتے رہیں، اپنے دل کے اندر جلتے رہیں۔ اس کا مال زیادہ ہوتا، ہمیں اندر سے جو ہے وہ جلن ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو حسد کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنے والا بندہ ہے، اس کے حسد کرنے کی وجہ سے وہ جو مسلمان بھائی جس کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، متاع دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اس کی حسد کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اگر نقصان ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے کہ یہ اپنی ہی آگ کے اندر جل رہا ہے اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے اندر سے جل رہا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس کو ہو رہا ہے۔ وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ بھائی اس کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں حضور نے بتایا ہے کہ اس کے خلاف حسد نہ کرو۔ حسد کریں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ آپ کو اپنا نقصان ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اور مال عطا کرے گا۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر حسد کی جگہ اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید اضافہ فرما اور مجھے بھی وہ مال عطا کر جس سے میری محتاجی ختم ہو جائے، جس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں، جس سے میں گمراہی کی طرف نہ جاؤں، مجھے بھی مال عطا کر۔ اب یہ دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اس کے ساتھ حسد نہ کریں۔ اب اس کے ساتھ حسد کریں گے اس کا مال کم نہیں ہوگا، یہ بالکل یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر حسد کرنے والوں کو جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان اپنا جو نقصان ہے وہ خود وہ پورا کرتا ہے، وہ اپنی آگ میں جل کر جو وہ اپنے نقصان کو پورا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، بہت پیاری حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جسم کی مانند ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آنکھ کو تکلیف ہوئی، پورا جسم رات کو نہ سویا، پورا جسم بے قرار ہو گیا۔ ہاتھ کو تکلیف ہوئی، پورا جسم رات کو نہ سو سکا، پورے جسم کو جو ہے وہ تکلیف اور شدت میں جو ہے وہ پورا جسم بے قرار ہے۔ اگر کان میں تکلیف ہوئی، دانت میں تکلیف، اگر انسان کے ایک ناخن میں تکلیف ہوتی ہے تو پوری رات وہ جسم جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ جسم جو ہے وہ سکون نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک انسان، ایک مسلمان آپس میں جسم کی مانند ہیں۔ تو جسم ظاہر ہے کہ جب دوسرے کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، دوسرے کو اگر پریشانی ہوگی تو ہمیں بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ ہم اپنے لیے مصیبت سمجھیں، ہم اپنے لیے پریشانی سمجھیں۔ یہ نہ کہیں کہ اس کے اوپر مصیبت ہے تو ہم سکون کے اندر گھر میں بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر مصیبت ہے، ہم اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں اور پھر اس سے نکلنے کے جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس سے نکال سکیں گے، کس طرح اس مشکل سے اس کو نکالیں گے، کس طرح اس تکلیف سے اس کو نکالیں گے۔ مسلمانیت تو اس چیز کا نام ہے، اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ یہ اسلام تو نہیں ہے کہ جو مشکل میں پڑا ہوا ہے، جو پریشانی کے اندر ہے، اس کی پریشانی کو مزید زیادہ کیا جائے،
اس کے جو ہے وہ نہ اس کی مدد کی جائے، نہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے، یہ مسلمانیت، یہ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ تو اس طرح حسد جو کرنے والا، اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک دیوار کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند۔ اب دیوار کی اگر ایک اینٹ کو ہم نکالیں گے تو پوری دیوار میں ہلچل مچ جائے گی، پوری دیوار جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گی اور پوری دیوار کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ایک اینٹ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پوری دیوار نکل جو ہے وہ گرے گی بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ہلچل بھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں ایک مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کوئی مقصد ہے، کوئی دیوار کی مثال کیوں دی حضور نے؟ حضور نے فرمایا دیوار کی مثال اس لیے ہے کہ ایک اینٹ ہے، اس کے اوپر دوسری اینٹ ہے، اس کے اوپر تیسری اینٹ ہے، اس کے اوپر چوتھی اینٹ ہے، اس طرح دیوار بنتی ہے۔ تو اب دیکھیں اگر آخری اینٹ، جو سب سے اوپر جو اینٹ ہے، وہ فخر کرے، وہ غرور کرے، وہ تکبر کرے، وہ نیچے والوں کے ساتھ نفرت کرے، حسد کرے، تو کیا وہ اوپر والی اینٹ جو ہے وہ برقرار رہ سکے گی؟ اگر اوپر والی اینٹ وہ اوپر ہے اور نیچے والی اینٹیں ساری نکل جائیں، سب نکل جائیں، تو کیا اس کو وہ جو مقام ملا ہے وہ اوپر رہ سکے گی؟ وہ سکون میں رہ سکے گی؟ وہ کیا آسانی میں رہ سکے گی؟ اب وہ اوپر ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اوپر ہوں ان کی وجہ سے ہوں، جو نیچے جو اینٹیں ہیں ان کی وجہ سے میں اوپر ہوں۔ تو جب اوپر جا کر نیچے والوں سے حسد کرے تو شریعت کی لحاظ سے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح جو نیچے والی ہیں وہ کہیں جی اوپر کیوں چلے گئے، تو جو ہمارے اوپر لوگ ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کے ساتھ حسد نہیں کرنا، ان کے ساتھ بغض نہیں کرنا۔ اور جو ہمارے نیچے جو لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں بیچارے، تو ان کے ساتھ ہم نے کوئی دشمنی نہیں رکھنی، ان کے ساتھ ہم نے نفرت نہیں رکھنی۔ یہ حضور کی حدیث کا ایک پیغام ہے، اوپر والے لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا اور نیچے والے لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں کرنے۔ اوپر والے لوگوں سے حسد کریں گے تب بھی ہمارا نقصان ہے، اور نیچے والوں کے ساتھ نفرت کریں گے تب بھی ہمارا نقصان ہے۔ یہ پوری ایک دیوار ہے، اور دیوار کی ہم اینٹیں ہیں، ہم سارے دیوار کی اینٹیں ہیں، اور ہر اینٹ کا اپنا ایک مقام ہے، ہر اینٹ کا اپنا ایک منصب ہے، ہر اینٹ کی اپنی ایک جگہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا ایک الگ مقام دیا ہے، ایک الگ مرتبہ دیا ہے، ایک الگ اس کو جو ہے وہ سوچ دی ہے، اور ایک الگ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویلیو دی ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، اور پھر لوگوں کی جو ہے وہ سامنے ہم سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم ذلت الخواری کا نشان بن جائیں گے۔ تو اس طرح یہ دو چیزیں جو ہے وہ بغض کرنا اور حسد کرنا، ان دونوں چیزوں سے ہم نے آج سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مشکل کو حل کریں۔ ہمیں یہ ایک ہم اس طریقے سے ہم زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے ولا تدابرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو برا بلا نہ کرو، اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ برا بلا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بات نہ کرو، جو بات اس کے سامنے نہ کر سکو اس کی پیٹھ پیچھے بھی وہ اس کی بات نہ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا پیغام ہے۔ تو غیبت کرنا آج ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر دکان میں، ہر محلے میں ایک دوسرے کی غیبت لازمی کی جاتی ہے۔ تو اس غیبت سے بچنے کا ایک اصول میں سمجھا کر جو ہے وہ یہ لازمی سمجھاؤں گا، حضور کی حدیث کے مطابق ہے۔ اس سے بچنے کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ دین کی کوئی بات چھیڑ لیں، دین کا کوئی مسئلہ چھیڑ لیں، دین کا کوئی بھی جزو آپ اس کو نکال لیں، اس کو تلاش کر لیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں، کوئی اچھی بات لوگ گھر والوں کو بتا دیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دین کی بات اگر نہیں ہو سکتی، تو سب سے اچھا اور سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، محلے کے اندر ہیں، کسی جگہ بھی ہیں، اگر غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں آئے کہ میں فلاں کی غیبت کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی کی میں بات کروں گا، تو آپ اس کی اچھی باتیں اس کو بتانا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس کی مثبت چیزیں جو ہے وہ بتانا شروع کر دیں، پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں یار یہ اس کے اندر یہ بھی ہے، لیکن وہ جو چیز ہے غیبت جس سے ہوتی ہے یا برائی جو ہے وہ اس کو ذکر نہ کریں،
آپ کہیں یار اس کے اندر یہ کوالٹی بڑی اچھی ہے، اس کے اندر یہ جو معیار ہے یہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، اب اس کے اندر یہ جو کوالٹی ہے نا یہ لوگوں کے کام آتا ہے، یہ مشکل وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، یہ پریشانی میں جو ہے وہ آپ کو یہ بندہ لازمی نظر آئے گا۔ تو اس طرح جب اس کی یہ باتیں ذکر کریں گے، یہ جو مثالیں ذکر کریں گے، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور غیبت سے آپ دور رہ جائیں گے۔ یہ دو طریقے، دو اصول، یا تو دین اسلام کی بات کر لیں اپنے گھر میں، محلے میں، کوئی دین اسلام کے سلام کے فوائد بیان کر لیں، جھوٹ کے نقصانات بیان کر لیں، سچ کے فوائد بیان کر لیں، کوئی بھی بات کر لیں آپ اس سے جو ہے وہ، یا پھر اپنی بہتری کے لیے کوئی بات کر لیں۔ دوسری جو چیز ہے کہ جس بندے کی غیبت کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی اچھائی جو اچھی چیزیں ہیں وہ نوٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، تو یہ غیبت سے انسان جو ہے وہ بچ جائے گا۔ ان تین چیزوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور کی حدیث ہے ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرو، نفرت نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو۔ ان تین چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں اور بہتری عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کی حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔